دار اور بتوں کو بیچنے کے بارے میں، یعنی کوئی مردہ بکری یا مردہ جانور یا مردہ مرغی کو بیچ ڈالنا یا بت بنا کے بیچنا، تو کیا اس کی تجارت جائز ہے؟ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہو بمکہ عام الفتح، جب آپ مکہ میں تھے، یہ فتح مکہ کے سال کی بات ہے، ان اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرما حرام قرار دیا، بیع الخمر شراب کی تجارت، والمیتتی اور مردار کی، والخنزیر اور سور کی، والاسنام اور بتوں کی، یعنی بت بنا کر بیچنے کی۔ فقیلا، تو کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت شحوم المیتتی، آپ کا کیا خیال ہے مردار کی چربی کے بارے میں؟ فإنہا، کیونکہ وہ، یطلا بہا السفن، پینٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کشتیوں کو، ویدہن بہا الجلود، اور اس کے ساتھ کھالوں کو تیل لگایا جاتا ہے یا ایک طرح سے تر کیا جاتا ہے، ویستسبح بہا الناس، اور چراغ جلاتے ہیں اس کے ساتھ لوگ، مصباح چراغ کو کہتے ہیں نا، تو یستسبح یعنی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ فقال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہوا حرام، وہ حرام ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، پھر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ کی مار یہود پر، اللہ لعنت بھیجے یہود پر، ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، لما حرم شحومہا، کہ جب ان جانوروں کی چربی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کی، جملوہ، تو انہوں نے اس کو پگھلا لیا، گلا لیا، ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ ڈالا، فاکلوا ثمنہ، تو اس کی قیمت کھا گئے۔ قال ابو عاصم حدثنا عبد الحمید حدثنا یزید کتب الی عطا سمعت جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اس حدیث میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزوں کی تجارت کو حرام کر دیا واضح الفاظ میں، اور یہ آخری حصے کا حکم ہے، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے ان کی حرمت کا اعلان کیا، جس میں شراب بھی ہے، مردار بھی ہے، خنزیر بھی ہے، بت بھی ہے، یہ تمام چیزیں فی نفسی ہی بھی ناپاک ہیں، تو ان کو بیچنا بھی منع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر مردار کی چربی کی تجارت کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور کہا گیا کہ اسے تو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے کشتیوں کو رنگا جاتا ہے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ لکڑی سے، اور لکڑی اگر مسلسل پانی میں رہے تو وہ گل جاتی ہے، تو اس کو اس طرح پینٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ پانی سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ اس سے کھال وغیرہ پر اس کو لگا کر اسے نرم کرتے ہیں، اور چراغوں میں بھی اس سے روشنی کی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی تجارت جو ہے، اس کا لین دین جب پتہ ہو کہ یہ حرام ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مثال دی کہ جب یہود کے اوپر جانوروں کی چربی حرام کی گئی، یعنی حلال جانور کی چربی بھی ان کے لیے حرام تھی، تو انہوں نے ہیلا سازی کی، جیسے ان کو مچھلیاں پکڑنا ہفتے کے دن جب منع کیا گیا تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ان کو پکڑنے کا، انہوں نے جمعے کو جال لگا کر اتوار کے دن پکڑنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح انہوں نے چربی کا جب کھانا حرام کیا گیا تو انہوں نے اس کو پگھلا کے تیل بنا کے اسے بیچنا شروع کر دیا۔ یہاں پر لفظ جملو ہے، جمل ویسے تو اونٹ کو کہا جاتا ہے، عربوں کے نزدیک پسندیدہ ترین چیز، خوبصورت ترین چیز جو تھی وہ اونٹ تھے۔ دوسری بات یہ کہ جمیل خوبصورت چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اور جمل چربی کے پگھلانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر مناسب مقدار میں چربی کا ہونا انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ جب حد سے بڑھ جائے تو بدصورتی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ جسم میں چربی کا ہونا جسم کو خوبصورت بناتا ہے، اسی لیے جمیل خوبصورت انسان کو بھی کہا گیا۔ اور حسن و جمال میں فرق یہ ہے کہ حسن کا لفظ عموماً صرف چہرے کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ جمال پورے جسم کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں خصوصاً جسم کا سڈول ہونا جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ بہرحال تو جملوہ کا یہاں معنی کیا ہے؟ اس کو گلایا گیا یا پگھلایا گیا۔ ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ ڈالا، فاکلوا ثمنہ، تو اس کی قیمت جو تھی انہوں نے کھا لی۔ تو اس لیے مردار نہ صرف یہ کہ اس کی ہڈی اور گوشت وغیرہ بیچنا منع ہے، بلکہ اس کی چربی بیچنا بھی منع ہے۔ باب ثمن الکلب، کتے کی قیمت، کتے کا خرید و فروخت کرنا جو ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب
عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الکلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا، ومہر البغی، اور لونڈی کی کمائی سے یعنی زنا وغیرہ کر کے جو قیمت وہ لائے، وحلوان الکاہن، اور کاہن کی مٹھائی سے، کیونکہ لوگ کاہن کو غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے جو ہدیتاً میٹھا دیتے تھے اس کو کھانے سے بھی منع کیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو بکر کا وہ واقعہ کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز کھا لی تو پھر گلے میں انگلی ڈال کر اسے کہہ کر کے نکالا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا۔ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عون بن ابی جحیفۃ قال رأیت ابی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، اشترى حجاما، کہ انہوں نے ایک پچنے لگانے والا غلام خریدا، فامر بمحاجمہ، اور پھر حکم دیا اس کے ہتھیاروں کے بارے میں، فکسرت، تو توڑ ڈالے گئے، فسألتہ عن ذلک، تو میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، فقال، تو انہوں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان ثمن الدم، خون کی قیمت سے، یعنی خون کی خرید و فروخت، وثمن الکلب، اور کتے کی قیمت، وکسب الامۃ، اور لونڈی کی کمائی، ولعن، اور آپ نے لعنت فرمائی، الواشمۃ والمستوشمۃ، گودنے والی اور گدوانے والی پر، یعنی فاعل اور مفعول، یعنی وہ عورت جو کام کرنے والی اور جو کروانے والی ہے دونوں ہی شریک ہیں اس لعنت میں۔ اور گودنے کا پہلے بھی بتایا گیا کہ جسم کے اندر مختلف ایسے نشان لگانا یا پھول بوٹے بنانا کہ جو پرماننٹلی جسم کے اندر اسٹے کر جائے، اس کا لفظ جو ہے شیعتن سے ہے۔ وآکل الربا، اور سود کے کھانے کو، وموکلہ، اور اس کے کھلانے والے کو، یعنی لعنت کی دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ ولعن المصور، اور تصویریں بنانے والے پر بھی لعنت کی، یہ جاندار کی تصویر کی طرف اشارہ، بے جان نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب السلم، بیع سلم کے بارے میں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت پہلے کر دوں سلم کے لفظ کی، تاکہ آپ کو آئندہ جب میں لفظ سلم ہی بولوں گی تو آپ کے ذہن میں تصور واضح ہونا چاہیے۔ بیع کا مطلب تو ہوتا ہے تجارت، خرید و فروخت، اور وہ کس طرح؟ مثلاً آپ کسی بھی دکان پر جا کر پیسے دیتے ہیں اور چیز لے کر گھر آ جاتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ خرید و فروخت کی۔ یہ ایک تجارتی عمل تھا، اس کے جواز میں تو کوئی شک نہیں، یہ جائز ہے اور ہر روز معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بیع کی خاص قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو بیع سلم کہتے ہیں، اسے سلف بھی کہا گیا ہے۔ سلف، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سودا سلف، ہے نا، تو وہ سلف بھی اسی سے ہی ہے، وہ بھی سلم ہو یا سلف، یہ بیع کی ایک قسم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ عام بیع سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ عام روزمرہ کی جو ہماری خرید و فروخت ہے اس سے ذرا مختلف ہوتی ہے اس کی صورت، اور وہ کیا ہے کہ انسان نمبر ایک یا تو سودا پہلے لے لے اور قیمت بعد میں دے، یا یہ کہ قیمت پہلے دے دے اور سودا بعد میں لے۔